ویلکم بیک ناظرین، آئیے اب آغاز کرتے ہیں۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا اللہ شیئا ولہم عذاب علیم۔ بے شک وہ جنہوں نے کفر کو خرید لیا ایمان کے بدلے، ہرگز نہیں وہ اللہ کو کوئی نقصان دے سکتے کچھ بھی، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ انا بے شک الذین وہ جنہوں نے اشتروا خرید لیا، اشتروا شین را یا اس کا روٹ ہے خریدنے کے معنوں میں، اور بیسیکلی خریدنا بیچنا دونوں آتا ہے۔ الکفرا کفر کو، کفر کافارا کفر یکفرو انکار کرنا، کنسیل کرنا، چھپانا، بالایمانی بدلے ایمان کے، ایمان کا روٹ حمزہ میم نون، امنا یؤمنو ایمانا ایمان لانا، یقین کرنا، لن ہرگز نہیں، یدرو وہ نقصان دے سکتے، یدرو درہ یدرو دکھ دینا یا نقصان یا زخمی کرنا، دعاد را اس کا روٹ ہے، اللہ اللہ کو شیئا کچھ بھی، شین یا حمزہ روٹ ہے اس کا، وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب عذاب ہے، علیم دردناک۔ پیچھے فرمایا آیت 176 میں عذاب عظیم، اور یہاں فرمایا عذاب علیم، اور علیم وہ دردناک عذاب ہوتا ہے جس میں شدت محسوس ہوتی ہے انسان کو۔ وَلَيَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اور ہرگز نہ گمان کریں وہ جنہوں نے کفر کیا ہے، بے شک جو ہم ڈیل دے رہے ہیں انہیں بہتر ہے ان کے نفسوں کے لیے، بے شک ہم ڈیل دے رہے ہیں انہیں تاکہ وہ بڑھ جائیں گناہ میں، اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ ولا اور نہ، یحسبن ہرگز گمان کریں، یحسبن سے پہلے لا اور پھر یہاں پہ نون پر شد، تو یہ لازم کرتا ہے کہ کسی بھی لحاظ سے گمان نہ کریں، نہ سوچیں، نہ خیال کریں۔ اور یحسبن میں روٹ کیا آ رہا ہے؟ ہا سین با، حسب یحسبو سے، الذین وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا، کفروا جمع کا صیغہ ہے، کفر یکفر کفرن، کافارا اس کا روٹ ہے، چھپانا، کنسیل کرنا، انکار کرنا، انما بے شک جو، نملی ہم ڈھیل دے رہے ہیں، نملی میم لام واو ملا یملو سے، بیسیکلی اس کا معنی ہوتا ہے تیز قدم چلنا، اور جب اس کی نسبت اللہ کی طرف کریں گے تو پھر معنی کیا ہوگا کہ ڈھیل دی جا رہی ہے، ان کو مہلت دی جا رہی ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ کفر کر رہے ہیں وہ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ جو ان کا کفر ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے، ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، ان کے کفر پر اللہ کی طرف سے ان کو ڈھیل ہے، لہم انہیں، خیرن بہتر ہے، لِأَنفُسِهِمْ ان کے نفسوں کے لیے، انفسی نون فا سین اس کی جمع نفوسن بھی آتی ہے، اور انفسی بھی جمع کا صیغہ ہے، اور واحد اس کی نفسن آتی ہے۔ انما بے شک، نملی ہم ڈھیل دے رہے ہیں، لہم انہیں، لیزدادو تاکہ وہ بڑھ جائیں، لیزدادو زا یا دال زیادہ یزیدو زیادتن بڑھانا، زیادہ کرنا، اسمن گناہ میں، اسم گناہ، ولہم اور ان کے لیے عذابن عذاب ہے، مہین رسوا کرنے والا، مہین ہا واو نون یعنی توہین کرنے والا یا ذلیل کرنے والا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ کفر میں ہیں اللہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے تاکہ وہ اپنے گناہوں میں اور بڑھ جائیں، اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ پیچھے علیم اور عظیم اور یہاں پر مہین۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء فآمنوا باللہ ورسلہ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ نہیں ہے اللہ کہ وہ چھوڑ دے مومنوں کو اوپر اس کے جو ہو
تم جس پر، یہاں تک کہ وہ چھانٹ دے ناپاک کو پاک سے، اور نہیں ہے اللہ کہ وہ آگاہ کرے تمہیں غیب پر، اور لیکن اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں جسے وہ چاہتا ہے۔ بس ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور تم تقوی یعنی اختیار کرو گے تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ ماں نہیں، کانا ہے، اللہ اللہ، لیا ذرا کہ وہ چھوڑ دے، لیا ذرا و ذرا یا زیرو سے کسی حالت پر چھوڑ دینا، المؤمنین مومنوں کو، مؤمن کی جمع مؤمنین، حمزہ میم نون اس کا روٹ ہے، آمنا یؤمنو ایمانن، علی اوپر اس کے، ما جو ہو، انتم تم، علیہ جس پر، علیہ جس پر، حتی یہاں تک کہ، یمیزہ وہ چھانٹ دے، یمیزہ میم یا زا مازا یمیزو سے، الگ کرنا، فرق کرنا، پہچاننا، معلوم کرنا۔ اور یہاں پر کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وہ چھانٹ دے کس کو، الخبیثہ ناپاک کو، الخبیثہ خا با ثا، الخبیث کا جو لفظ ہے یہ ہر اس چیز کے لیے آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں جیسے ردی یا خسیس، اور وہ اس وجہ سے بہت بری معلوم ہوتی ہو۔ اب یہ چیز عقائد میں سے بھی ہو سکتی ہے ردی، یا خیالات سے بھی تعلق رکھ سکتی ہے، تو گویا ردی اور ناکارہ۔ مثال کے طور پہ جیسے لوہے پر میل آتی ہے نا، تو لوہے کی میل جو ہوتی ہے وہ بعض اوقات نمایاں ہوتی ہے، بعض اوقات نمایاں نہیں ہوتی، اس کے اوپر اگر میل مٹی بھی آ جائے، اگر اتنی بھی خباثت ہو اللہ اس کو بھی چھانٹ کے الگ کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر بیسیکلی مراد کیا ہے، جو اعمال خبائث ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نکال کے الگ کرے گا، کس سے، من الطیب، پاک سے، اور پاک سے طیب کا روٹ تا یا با، وہ جو جس کو ہم کہیں، جیسے پیچھے ہم نفس کی بات کرتے ہیں، اور پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس لیے بھیجا کہ وَيُزَكِّيهِمْ، وہ پاک کریں ان کو، تو کس چیز سے پاک کریں گے؟ طیب میں یہ اس انسان کے لیے کہا جاتا ہے جو جہالت، فسق اور جو قبیح اعمال ہوتے ہیں نا، برے اعمال، جو گناہ کبیرہ ہیں، ان کی نجاست سے پاک ہو وہ شخص، اور اپنے طور پہ اس شخص کا جو زیور ہے وہ اس کا ایمان، اس کے حسن عمل اور اس کا علم ہو، ایسے شخص کو پھر طیب کہا جائے گا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ہر پاک صاف چیز میں سے ناپاک کو اسی طرح چھانٹ دیتے ہیں۔ وما، اور نہیں، کانا ہے، اللہ اللہ، کانا کاف و نون، کانا یکونو سے، اللہ اللہ، لیطلعکم کہ وہ آگاہ کرے تمہیں، تو لام عین، طلع یطلعو، چڑھنا، آنا، جھانکنا، جاننا، یا پھر خبر ہونا، تو یہاں سے آگاہ کرے، علی الغیبی، غیب پر، غیب انسین، غین یا با روٹ ہے، ولیکن، اور لیکن، اللہ اللہ، یجتبی چن لیتا ہے، اجتبا سے یعنی منتخب کر لیتا ہے، پسند کر لیتا ہے، الگ کر لیتا ہے، چن لیتا ہے۔ جیم با واو بھی اس کا روٹ آتا ہے، اور جیم با یا بھی روٹ آتا ہے۔ من رسلہ، اپنے رسولوں میں سے، رسول جمع کا صیغہ ہے یہاں پہ، را سین لام روٹ ہے، من جسے، یشاء وہ چاہتا ہے، شین یا الف اس کا روٹ ہے، چاہنا، ارادہ کرنا۔ فآمنو، پس ایمان لاؤ، آمنو، حمزہ میم نون، آمنا یؤمنو ایمانن، ایمان لانا، یقین کرنا، باللہ اللہ پر، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر، رسلی جمع کا صیغہ، را سین لام اس کا یہی اس کا روٹ بھی ہے، روانہ ہونے والا یا پھر پیغام دے کر بھیجا ہوا۔ وَإِنْ، اور اگر، تؤمنو تم ایمان لاؤ گے، وَتَتَّقُوا اور تم تقویٰ کرو گے، یعنی تم اللہ سے ڈرو گے اور گناہوں سے بچو گے،
واو کاف یا اس کا روٹ ہے اتقا یتقی سے. فلکم تو تمہارے لیے، اجر عظیم، اجرن الف جیم را، اجر یعنی تمہارے لیے بہت بڑا اس کا مقام ہوگا، عظیم بہت بڑا، عین زوا میم اس کا روٹ. اسی کے ساتھ ناظرین ہمارا آج کا پروگرام مکمل ہوتا ہے. اجازت دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.